السلام علیکم۔ آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 4 کی ایک پوم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے لیجر، جو کہ WH ڈیوس نے لکھی ہے۔ اچھا، یہ بڑے سخت زندگی، بڑی مشکل زندگی انہوں نے گزاری، اور زندگی کی جو مشکلات انہوں نے گزاری وہ ان کی شاعری میں نمایاں ہیں، اور اپنے وقت کے بہت مشہور شاعر تھے۔ اور حالانکہ ایک زندگی انہوں نے زیادہ تر خانہ بدوشی کی گزاری، ایک غریب اور جگہ جگہ گھومتے پھرتے، کہیں ایک جگہ سیٹل نہ ہونا، مگر بہرحال جو بھی انہوں نے لکھا وہ بڑا لوگوں کے دل کے قریب ہوا۔ تو قدرت کی خوبصورتی کے بارے میں یہ پوم موجود ہے، دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں چاہوں گا کہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ پہلے سے نکال کے رکھیں تاکہ ہمارا زیادہ دھیان پوم سمجھنے کی طرف ہو۔ What is this life? If, full of care, we have no time to stand and stare. کیا ہے زندگی؟ اس زندگی کا کیا فائدہ؟ چاہے ہم کتنا بھی خیال کریں، کتنا بھی چیزوں میں مصروف رہیں، اب فل آف کیئر میں بہت ساری باتیں کور ہوتی ہیں۔ ایک ایسی زندگی جو کہ بڑی توجہ سے گزاری جا رہی ہو، باریک باریک چیزوں کو غور کیا جا رہا ہو، میرے بچے کیسے پڑھیں گے، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، کھانا کہاں سے آئے گا، فلانا کام کیسے ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، کلر کیسے ہوگا۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں تو آپ مصروف ہیں، آپ کا دماغ ان میں کھویا ہوا ہے یا ان میں مصروف ہے، مگر we have no time to stand and stare. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کو رک جائیں اور ذرا غور سے دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. اتنا وقت نہیں کہ ہم کسی ٹہنی کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور غور سے دیکھیں، جیسے کہ بھیڑ اور گائے، بھیڑ بکریاں یہ کھڑے خاموشی سے چر رہے ہوتے ہیں اور غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اس کی خوبصورتی کو۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی خوبصورت شاخ کے نیچے کھڑے ہو کر منظر کو دیکھ سکیں۔ No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. اتنا بھی وقت نہیں کہ جب ہم کسی جنگل کے پاس سے گزر رہے ہوں، درختوں کے پاس سے گزر رہے ہوں، جہاں گلہریاں جو ہیں وہ اپنے نٹس کو جو ہے وہ گھاس میں چھپا رہی ہوں۔ مختلف طرح کے نٹس کھاتی ہیں نا گلہریاں، والنٹ کھاتی ہیں یا ایون اور بادام ہے، اخروٹ ہیں۔ تو اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ہم جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں خوبصورت، ان کے اوپر نظر ڈال سکیں، جیسے کہ ایک گلہری بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، ایک درخت سے دوسری درخت پہ چھلانگ لگا رہی ہے، کبھی ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ جا رہی ہے، اپنا کھانا چھپا رہی ہے کہیں سوراخوں کے اندر، اور وہ دیکھ کے ہم محظوظ ہوں۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں۔ No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ہم دن کی بھرپور روشنی میں دیکھیں کہ جھرنوں کے اندر کیسے تارے چمک رہے ہیں، جیسے کہ رات کے آسمان میں چمکتے ہیں۔ کیا ہے کہ جب آپ دن کے وقت کسی بہتے ہوئے جھرنے کے پاس کھڑے ہوں تو سورج کی روشنی جو ہے اس جھرنے میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں تارے چمک رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورت منظر دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم نیچر کی خوبصورتی کو اس طرح سے دیکھ سکیں جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ جیسے کہ انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، تو انسان کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کے چہرے میں ہوتی ہے، اس کی مسکراہٹ میں ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اس کے چلنے کے انداز میں ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ مدر نیچر یا قدرت اپنے چاروں طرف تمام چیزوں کی مدد سے ہمیں اتنا ہی محظوظ کر رہی ہے، اتنا ہی خوبصورت لگ رہی ہے جیسے کہ کوئی خوبصورت انسان ہو۔ تو ہمارے پاس اتنا ہی وقت نہیں ہے کہ ہم ایک نظر
ایک نظر بھر کے اس خوبصورتی کو دیکھ سکیں. یہاں خوبصورتی کو جو ہے انہوں نے پرسونیفائی کر دیا، یعنی کہ نیچر کو ایک طرح سے انسان کی شکل میں رکھ کے بات کی ہے کہ جیسے کہ اگر وہ کوئی انسان ہوتی تو ہم دیکھتے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور کس طرح سے وہ موو کرتی ہے، کیسے ڈانس کر رہی ہے. ڈانس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ ردم کے ساتھ موو کرنا. تو نیچر کو دیکھیں کتنے ردم کے ساتھ موو کر رہی ہے، کیسے سردی آتی ہے، سب کچھ جم جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بہار کا موسم آتا ہے، چیزیں پگھلنا شروع ہوتی ہیں اور واپس سے زندگی واپس بیدار ہوتی ہے. تو یہ ٹو اینڈ فرو، یہ آگے چلنا اور پیچھے ہٹنا، یہ لہروں کا اٹھنا، یہ جھرنوں کا بہنا، یہ چڑیوں کا چہچہانا، یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک کمبائنڈ میوزیکل کوئی فارم ہے. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ہم اس قدرت کی خوبصورت ڈانس کو دیکھ سکیں. واچ ہر فیٹ ہاؤ دے کین ڈانس، دیکھ سکیں کہ اس کے قدم کیسے ڈانس ہم کو دکھا رہے ہیں، کیسے ہمیں خوبصورت ردمک موومنٹس شو کر رہے ہیں. تو گلانس کہتے ہیں ایک نظر بھر کے دیکھنے کو. تو ہمارے پاس اس بات کا وقت بھی نہیں، نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین انرچ دیٹ اسمائل ہر آئیز بگین. یہ بڑی خوبصورت ایک تجزیہ ہے کہ مسکراہٹ جب کسی انسان کے چہرے پہ شروع ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسکراہٹ اس کے منہ تک آتی ہے، یعنی اس کی لب جو ہیں پھر وہ مسکراتے ہیں اور ہمیں اس کے دانت نظر آتے ہیں. کوئی انسان جب مسکراتا ہے تو پہلے مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں آتی ہے. تو ہم خوبصورتی کو اتنی دیر بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں قدرت کی کہ جتنی دیر کسی انسان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اس کے چہرے تک پوری ٹرانسفارم ہو جائے. کہ ابھی اس کی آنکھیں مسکرانا شروع ہوئی تھیں، ابھی تو اس کے ہونٹ بھی پوری طرح سے کھلکھلائے نہیں تھے اور بس ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے. تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں اس کے چہرے کو، اس کے منہ کو، کہ ہم اس کی پوری مسکراہٹ، انرچ کا مطلب ہے بھرپور بھر دینا کسی چیز کو نا. تو اس کا پورا منہ، اس کا چہرہ جو ہے وہ انرچ ہو جائے، اس بھرپور کی طریقے سے مسکرائے. وہ مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں سے شروع ہوئی تھی تو وہ دیکھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہاں یہ کیسے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ بہار کا موسم ابھی شروع ہی ہوا ہے اور ابھی تو بہت پھول کھلنے ہیں، ابھی تو بڑے ہی زبردست مناظر دیکھنے والے تھے اور وہ دیکھے بغیر ہی ہم آگے بڑھ گئے. تو بالکل ایسے ہی کہ ابھی مسکراہٹ شروع ہی ہوئی تھی آنکھوں میں اور ابھی پورے چہرے پہ وہ پھیلنی تھی، لیکن وہ دیکھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. A poor life this is if full of care we have no time to stand and stare. کیا ہی بیکار زندگی ہے، کیا ہی ایسا لگتا ہے کہ اصل غریب تو یہی لوگ ہیں جو حالانکہ اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی کے جھمیلوں میں، اتنے مصروف ہیں مگر ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ تھوڑی دیر رک کے ٹھہر کے دیکھ سکیں کہ قدرت نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے، کیا خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے ہمارے ارد گرد، کیا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انجوائے کرنے کے لیے، تحسین کے لیے ایسے مناظر پیدا کیے ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم دیکھتے ہی رہ جائیں، لیکن وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جناب یہ فارم تھی. لیجر کہتے ہیں اس وقت کو جو کہ آرام کے لیے، سکون کے لیے، تفریح کے لیے نکالا جائے. تو ہمارے پاس ایسا وقت ہی نہیں ہے، اس لیے اس فارم کا نام بھی لیجر ہے. کوشچن آنسرز دیکھتے ہیں. ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ کوشچن آنسرز آپ نے خود اٹیمپٹ کرنے ہیں. میں ہنٹس دوں گا، کوشچن سمجھا دوں گا، تھوڑا بہت آنسرز کا ہنٹ دے دوں گا، لیکن اٹیمپٹ آپ نے خود کرنے ہیں تاکہ آپ کو یہ کانفیڈنس آ جائے کہ ایگزام میں جا کے آپ کو یاد کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے سمجھ کے خود جواب لکھے ہیں تب ایگزام میں بھی خود سے ان جوابوں کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ جواب لکھتے ہیں اور ان میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو یقیناً آپ کسی سے چیک کروا سکتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو آپ مجھے بھی کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جواب ہے، بتائیے کیسا ہے، یا پھر آپ مجھے اس ای میل ایڈریس پہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو رسپونڈ کر دوں گا، لیکن پہلی کوشش خود ضروری ہے. تو شروع کرتے ہیں. واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ لیجر؟ لک اٹ اپ ان اے ڈکشنری. تو یہ تو کام آسان ہی ہے نا، میں نے ویسے ہی بتا دیا لیجر کا مطلب. تو آپ سوال کا جواب یوں شروع کریں گے کہ دا میننگ آف دا ورڈ لیجر ان دا ڈکشنری از، اور پھر وہ جو بھی میننگ آپ کو ڈکشنری میں ملے وہ یہاں لکھ دیجیے گا انگلش میں. وٹ ڈو یو تھنک دا فالوئنگ فریزز مین؟ آپ کے خیال سے جو نیچے جملے آ رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ فل آف کیئر، اسٹریمز فل آف اسٹارز اینڈ براڈ ڈے لائٹ. بہت آسان بیسک سے بچوں والے سوال ہیں.
تو اس میں کیا بتایا جائے، پیچھے میں سمجھا تو چکا ہی ہوں. فل آف کیئر کا مطلب کیا ہے کہ سم ون ہو از ویری ویری بزی ان ہز لائف، ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ اراؤنڈ ہم اینڈ ناٹ ہیونگ ایون اے مومنٹ ٹو ریسٹ اینڈ لک ایٹ تھنگس اراؤنڈ ایٹ دا بیوٹی آف دا نیچر. تو یہ فل آف کیئر کا مطلب تھا. اسٹریمز فل آف اسٹارز، یہ میں نے اچھی طرح سمجھا دیا آپ کو کہ جھرنے جو ہیں ان پہ ستارے ہمیں کب نظر آتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں. براڈ ڈے لائٹ کہتے ہیں جب کہ دن پوری طرح چڑھا ہوا ہو اور پوری روشنی موجود ہو. These questions are more difficult. Discuss them first. Let's see. Which stanza do you think is the most important? کون سا والا stanza زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو آپ دیکھیے جی، آپ کو کیا لگتا ہے. اب یہ جواب مختلف ہو سکتا ہے ہر ایک کا، لیکن جواب کو آپ کو اپنا جسٹیفائی بھی کرنا ہے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنا بتا دوں کہ مجھے کون سا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو اس کا یہ لاسٹ 2 لائنز ہیں نا، یہ لاسٹ کپلیٹ ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ پوری پوم کو سمرائز کر رہا ہے کہ کیا ہی بیکار زندگی ہے کسی کی، کیا بیکار زندگی ہے، کیا کہ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے خوبصورتی کو انجوائے کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے جسٹیفائی بھی کر دیا، لیکن اب آپ نے اپنا چوز کرنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جو بھی آپ کو زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے تو آپ اس کو لکھیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے، لیکن اس کا ہر ایک کا جواب الگ ہو سکتا ہے. وچ اسٹینڈرڈ ڈو یو لائک دی بیسٹ اینڈ وائی؟ اچھا، سم آلموسٹ سیم سوال ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ دونوں اتنے قریب قریب جیسے سوال کیوں دے دیے انہوں نے کہ کون سا اسٹینڈ آپ کو سب سے اچھا لگا اور کیوں. تو ایسا ہو سکتا ہے ہاں کسی کو کہ امپورٹنٹ تو آپ کو یہ زیادہ لگا ہو لیکن پسند آپ کو یہ والا زیادہ آیا ہو، بیوٹیز گلانس والا. تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو امپورٹنٹ کوئی اور لگے لیکن پسند زیادہ کوئی اور آ رہا ہو. تو جو آپ کو زیادہ پسند آ رہا ہے بتائیے کہ مجھے یہ والا شعر زیادہ پسند آ رہا ہے، اور کیوں پسند آ رہا ہے تو وہ وجہ بتائیے. In the fifth stanza, beauty is mentioned with a capital B. Beauty is treated like a person. What does beauty do like a person? تو خوبصورتی کو، جو قدرت کی خوبصورتی ہے اس کو بیوٹی کے طور پہ مینشن کیا ہے کیپٹل بی سے، یعنی ناؤن بنا کے اور پراپر ناؤن بنا کے، کہ جیسے کہ کوئی انسان ہو. تو بتائیے کہ بیوٹی میں سے کیا چیز ہے جو کہ انسان جیسی ہے؟ تو بیوٹی مووز ان ریدم اینڈ ڈانسز لائک اے پرسن اینڈ بیوٹی اسمائلز. The beauty of the nature, it seems that the beauty of the nature smiles like a person and makes us happy, because whenever someone smiles, everyone around that person also smile. تو یہ جو خوبصورتی ہے نا، یہ کنٹیجس ہوتی ہے. ایک شخص کا دل خوش ہوتا ہے تو آس پاس کے اور لوگوں کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ میں نے کچھ ہنٹس دیے ہیں، اور مزید آپ اپنی طرف سے بتائیے. جو میں نے پوری ایکسپلینیشن دے دی ہے اس کی مدد سے نکالیے کہ آپ کیا نکال سکتے ہیں، پھر مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا نکالا، اور اس میں پھر مزید کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہوگی تو میں ضرور آپ کی ہیلپ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، یہ تو خیر آسان سے سوال ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ ضرور اس کو اپنے طور پہ اٹیمپٹ کریں گے اور پھر چیک کروائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کے جواب زبردست ہوں گے، مزہ آ جائے گا پڑھ کے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی اور لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.